مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ جو چیز مکمل کی تھی وہ نفس کی کنڈیشنز پہ تھی، اور نفس کی جو آخری کنڈیشن تھی وہ کیا تھی؟ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان والا نفس۔ آج ہم دل سے متعلق سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں قلب یعنی دل کے معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قلب کا معنی دل ہے، اور یعنی قلب ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان کے سینے کے بائیں جانب موجود ہوتا ہے۔ جسمانی قلب سب حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ روح کا منبع اور معدن ہے، لیکن اس کی شکل اور کیفیت کو بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ نمبر 2، قلب ایک روحانی لطیفہ ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق حاصل ہے۔ یہ روحانی قلب عالم امر مافوق العرش سے لا کر جسمانی قلب کے اندر انسان میں ودیت کیا گیا، یعنی رکھا گیا ہے۔ لطیفہ قلب کا تعلق قلب انسانی سے ایسا ہے جیسا کہ مسکن کا تعلق مکان سے، یعنی مکان میں رہنے والا جو مکین ہوتا ہے، مکان میں بندے جس سے رہائش ہوتی ہے اس کا تعلق مکان کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا تعلق ہے۔ یہ لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے۔ قرآن حدیث میں جو قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مخاطب یہی لطیفہ قلب ہے۔ یعنی آپ نے سنا کہ ایک تو وہی ہے گوشت کا ٹکڑا جسے ہم آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں، دل وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ایک، اور وہ ہمارے الٹی سائڈ پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو دل ہے جسے عربی میں قلب کہتے ہیں، وہ ایک روحانی لطیفہ ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق حاصل ہے، یعنی وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، جو گوشت کا دل ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ لطیف ہے، جیسے آپ لطیف روح، لطیف سر، تو اب کبھی بھی کسی انسان کو چیر کے دیکھیں نا، آپریٹ ہوتا ہے نا، تو آپریٹ آپ دیکھیں تو آپ کو دل تو مل جائے گا۔ لطیفہ قلب کی کوئی بات کرے نا کہ قلب اگر یہی قلب ہے، لطیفہ قلب سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، تو یہ قلب تو مل جائے گا، تو پھر اس کے لطیفہ قلب کے علاوہ باقی جو اور آپ کے 6 لطائف ہیں، پھر لطیفہ روح بھی نظر آنا چاہیے پوسٹ مارٹم کے بعد۔ اگر لطیفہ قلب کو کسی نے یہ سمجھایا کہ یہی گوشت کا لوتھڑا یہی لطیفہ قلب ہے، بے نہیں حقیقت، تو حقیقی معنی میں یہ نہیں ہے، یہ دیکھنے میں تو ہے پر حقیقی معنی میں یہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں لطیفہ روح نظر نہیں آتا ایسے دیکھنے پر، بھلے آپ جسم کو کھول دیں، پوسٹ مارٹم کر لیں، آپ کو لطیفہ روح بھی نظر نہیں آئے گا، لطیفہ سر بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن نہ نظر آنے کے باوجود وہ اندر موجود ہیں۔ تو وہ اس کو جو لڑکے والے فقیر نے پہلے دروس میں اس پہ بات کی تھی کہ اتنی لطیف شے ہے، اتنی لطیف شے ہے کہ وہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی لطیف شے ہے کہ وہ آنکھ سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سایہ مبارک نہیں تھا، تو آپ کا جسم مبارک کائنات میں سب سے جو لطیف شے ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہے۔ کائنات میں سب سے مادی اجسام رکھنے والوں میں سب سے لطیف اگر کوئی شے ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اپنا جسم اطہر ہے، ایسا لطیف کہ جو نظر بھی آتا ہے اور سایہ بھی نہیں رکھتا۔ اس کی ایک مثال یہ کہ بھئی جو نظر آ رہا ہے سایہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی لطافت کا یہ معاملہ ہے کہ آنکھ سے نظر تو آ رہا ہے،
آنکھ سے نظر تو آ رہا ہے، حضور ہمیں نظر تو آ رہے ہیں اس زمانے کی بات کے حوالے سے، لیکن وہی صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ حضور کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے۔ تو سایہ روشنی جب روشنی پہ پڑے گی تو روشنی کا سایہ نہیں آتا، روشنی کا سایہ، روشنی جب ایک دوسرے سے کراس کرے گی نا تو اس کا سایہ نہیں پڑے گا۔ ہاں اس سے جو چیز جس سے آ رہی ہو اس آلے کا تو سایہ پڑ، جیسے موبائل ہے یا کوئی بلب ہے تو اس بلب کا سایہ کہیں پیچھے پڑ سکتا ہے جا کے، لیکن جو اس میں سے روشنی نکل کے آ رہی ہے اس روشنی کا سایہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ تو ایک روشنی کی مثال ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ ان مثالوں سے پاک ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے بات ہے۔ اور دوسری لطیف اس کی لطافت کے حوالے سے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے جسم میں روح موجود ہے، اس کو سمجھ لیں، ہمارا جو جسم ہے، یہ جو مادی جسم ہے یہ وزن رکھتا ہے اور اس وزن کو ہم محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وزن رکھتا ہے اور اس کے وزن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو روح موجود ہے، تو ہمارا جسم ایک مادی جسم ہے اور یہ وزن رکھتا ہے اور یہ لطیف نہیں ہے۔ اس کے اندر جو روح موجود ہے وہ وزن تو رکھتی ہے پر لطیف ہے۔ لطیف کیسے؟ کہ کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اپنی روح ساتھ لے کے آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، روح کے ساتھ آتے ہیں تو زندہ ہیں۔ بندہ جو مر بھی رہا ہو نا، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ ساری زندگی کبھی تمہیں اپنے روح کا وزن محسوس ہوا ہے جسم کے اندر؟ روح کا وزن کوئی نہیں بولے گا۔ روح ایسی لطیف شے ہے، یعنی اتنی ہلکی اتنی ہلکی اتنی ہلکی کہ آپ کو وہ ہونے کے باوجود، اندر ہونے کے باوجود محسوس نہیں ہوتی۔ وزن کے حوالے سے، وزن کے حوالے سے یہ ہماری اپنی باڈی سے ہم جان سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ ایسے لطیف، لطافت کا مطلب یہ، لطیف کا مطلب یہ اتنی ہلکی کہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ وجود انسانی میں دل کی حیثیت حاکم کسی ہے، اعضاء ظاہر و باطن سب اس کے خادم ہیں اور اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ دل ان میں تصرف کرتا ہے۔ اطاعت و خدمت کے اعتبار سے قلب کے 3 خادم ہیں۔ نمبر 1، ارادہ، کسی نفع کے حصول اور نقصان سے بچنے کے لیے جو رغبت دلانے والی چیز ہے وہ ارادہ کہلاتی ہے۔ نمبر 2، قدرت، حصول مقصد کے لیے جو طاقت اعضاء میں پھیلی ہوئی اور جو اعضاء کو حرکت دیتی ہے وہ قدرت ہے۔ نمبر 3، علم و ادراک، یہ اشیاء کی پہچان سے متعلق جاسوسی کی قوت ہے، یہ دیکھنے، سونگھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کی قوت ہے۔ اس طرح باطنی قوتیں خیال، فکر، ذکر اور حفظ بھی قلب کے ماتحت آئی ہیں۔ انسان میں لطیفہ قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور سارا بدن اس کی سلطنت ہے، اس لیے دل شخصیت انسانی پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے۔ عقل و فکر کی قوتیں بھی دل کے سامنے مغلوب ہیں۔ اسی طرح انسان کا کردار، عادات اور رویے دل کے ہی زیر اثر اپنا رخ متعین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی جب دل بند کر دیا گیا تو پھر باقی اعضاء بھی دل کے زیر اثر بیکار ہو گئے۔ یعنی اس میں ترتیب رکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، تو پہلے آنکھ یا کان کا ذکر نہیں کیا، زبان کا ذکر نہیں کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جب دل بند ہو گیا تو پھر باقی تو اس کی رعایا ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی جب دل بند کر دیا گیا تو پھر باقی اعضاء بھی دل کے زیر اثر بیکار ہو گئے۔ اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا گیا، فرمایا کہ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ دیا، فرمایا کہ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی
بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ حصول ہدایت کے لیے ظاہری آنکھیں رہنما نہیں بن سکتی، ان کی بینائی بے حیثیت ہے، یعنی دل کے اندھے پن نے ان لوگوں پر ہدایت کے سب دروازے بند کر دیے ہیں۔ دل کی خرابی کی صورت میں ظاہر اعضاء کا دیکھنا، سننا، سمجھنا، بولنا، چلنا پھرنا وغیرہ کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح دل کے فساد زدہ ہونے کی صورت میں اعمال صالحہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمی اخلاص کی وجہ سے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا صحیح بخاری میں، خبردار بے شک جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، اور خبردار رہو یہ لوتھڑا دل ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے سنا کہ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ صرف آنکھ کا دیکھنا آدمی کو ہدایت پہ نہیں لے کے جاتا جب تک دل اس کے ساتھ نہ دے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے یہ شرط ہے کہ جب کوئی کفر سے نکل کے جب اسلام پہ آتا ہے، یعنی تو اس کا کیا، اس کی شرط کیا ہے؟ ہم جب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو زبان اقرار کرے گی۔ اب صرف زبان کا اقرار نہیں، زبان اقرار اس حال میں کر رہی ہو کہ دل اس کی تصدیق کرتا ہو، دل اس کی تصدیق کرتا۔ اچھا، اب زبان کا معاملہ تو پبلک کے سامنے ہوگا، ظاہری ایمان کے حوالے سے زبان کا معاملہ تو پبلک کے سامنے ہوگا۔ کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے میں مسلمان ہو گیا ہوں بھائی، تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ اور آگے جو کہا گیا کہ دل اس کی تصدیق کرتا ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق مانے گواہی دے رہا ہو کہ یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا۔ اب دل پر نگاہ کس کی ہے؟ اور دلی کیفیت سے کون آگاہ ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ تو یعنی تم اگر کوئی بندہ دھوکہ دینا چاہے تو وہ مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر وہ جس کے زبان سے جس کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اگر دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں اس طرف یہ اشارہ دیا اسلام کے سارے کاموں کا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر انسان کا دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو دل خراب اور ابتر ہے۔ در حقیقت اس دور میں اکثریت کے قلوب فساد زدہ ہیں اور عملاً غیر اللہ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے دینی و معاشرتی زوال کا باعث ہے۔ صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کام مکمل نہیں بن سکتا، جیسا کہ ہماری عبادات گزار افراد بھی روح اسلام سے بہت دور ہیں۔ انسان کی اصلاح کے لیے دونوں چیزوں کو پکڑنا لازمی ہے، یعنی دل کو غیر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھنا اور اعمال صالحہ شرعیہ کی بجاوری۔ اعمال صالحہ کے بغیر سلامتی دل کا دعویٰ باطل ہے، اسی طرح سلامتی قلب کے بغیر اعمال صالحہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں عرض کیا، انسان میں آنکھیں رہبر، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں قاصد اور قلب بادشاہ ہے۔ تو جب بادشاہ اچھا ہوگا تو فرمایا کہ اس کے رعایا بھی اچھی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت علی نے بھی فرمایا، زمین میں خدا کے برتن انسان کے دل ہیں، خدا کے برتن قلوب ہیں، ان میں زیادہ محبوب وہ ہے جو مومن کے لیے نرم، یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو۔ اللہ کے نزدیک ان میں زیادہ محبوب وہ ہے جو مومن کے لیے نرم، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نرم، یقین میں صاف، اللہ پر یقین کے معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل پرفیکٹ، اور دین کے معاملے میں وہ سخت ہو، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قلب مومن لوح محفوظ کی طرح ہے۔ حضرت سال تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب اور صدر کی مثال عرش و کرسی کی طرح ہے۔ فساد قلب سے مراد دل کا قلبی امراض میں مبتلا ہونا ہے۔ سب سے بڑی مرض قلبی
دل کا غیر خدا کے ساتھ گرفتار اور مشغول ہونا ہے، بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری ہے، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے ہی چاہتا ہے۔ اگر اولاد، مال و دولت، جاہ و منصب اور شان و شوکت کی محبت ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہی ہے۔ در حقیقت ایسے شخص کا معبود اس کی خواہشات ہیں۔ جب تک ان خواہشات سے قلب پاک نہیں ہوگا، نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اگر قلب شیطان کا مسکن بنا ہوا اور شیطانی وسوسوں اور خواہشات رذیلہ سے بھرا ہوا تو وہ قلب رب کریم کی جلوہ گری کے لیے بالکل بند ہے۔ قلب کسی ایک کے لیے ہی مسکن ہو سکتا ہے، اور بندے کی مرضی ہے کہ اس قلب کو اللہ رب العزت کے انوارات سے بھرے یا شیطان لعین کے وساوس سے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ قلب میں شیطان کا قبضہ ہو اور بندہ زبان سے توحید خالص کا دعوے دار بنا ہو۔ غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب کے غیر حق میں گرفتار ہونے سے عبادات کے فوائد کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ جب کوئی شخص کسی دنیاوی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو غذا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ بیماری میں موجودگی میں مرغن اور اچھی غذائیں بیماری کو اور بڑھا دیتی ہیں، لہٰذا ڈاکٹر اور طبیب پہلے بیماری کا علاج کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں سے مریض کو اصلی قوت اور طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان کے اندر قلبی مرض موجود ہے، چنانچہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اس کی صورت پہلے فرمایا کہ پہلے اولیاء کرام قلبی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سلسلہ میں داخل ہوتا ہے تو ہماری جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہی قلب سے، ایسے ہی ہے نا۔ ذکر قلبی جو دیا جاتا ہے، لطیفہ قلب، ذکر قلبی، تو ذکر قلبی سے اس کی کہ جہاں سے فساد ہوا ہے، دل خراب تو پورا جسم خراب، تو بجائے زبان کو، کان کو، آنکھ کو، دماغ کو پکڑنے کے بجائے مرکز پر ڈالا جائے، اس مرکز کو درست کیا جائے۔ اس لیے مشائخ اسلام جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، یہ دلوں کے جو طبیب ہیں، دلوں کے جو معالج ہیں، دلوں کے جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، وہ جب معصیت زدہ لوگوں کا جب علاج کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ دل سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے اولیاء کرام قلبی بیماری کا علاج کرتے ہیں تاکہ قلبی فرض کے ازالے کے بعد عبادت طاعت نفع بخش ہو سکے۔ بیماری کا علاج دوا ہے، اور دوا اولیاء کے سینے کے انوارات اور ذکر اللہ ہے، جبکہ عبادات کی حیثیت غذا کی سی ہے۔ غذا صحت مند آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے، جبکہ اس دور کے غازی اس قسم کی حرکات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ قلبی مرض کی موجودگی کی وجہ سے نماز کے باطنی اثرات مرتب نہیں ہو سکے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 نہیں 6 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہرین صورتاً ہم نے نماز کو اپنایا ہوا ہے، اور باطناً جو نماز کا مقصود ہے ادھر سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ نماز ہم سے پڑھوائی کیوں جا رہی ہے، ہم پڑھ کیوں رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو بے حیائی بے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ فرمایا کہ اس دور کے بڑے بڑے عابد جو اپنا کوئی بات گزار سمجھتے ہیں، غازی سمجھتے ہیں، اس حوالے سے فرمایا کہ وہ اس قسم کی بیہودہ حرکات و سکنات میں نظر آتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود۔ وہ اس لیے کہ قلبی مرض کی موجودگی کی وجہ سے نماز کے باطنی اثرات مرتب نہیں ہو سکے۔ آج کے دور میں جسمانی مریضوں کی تعداد سے روحانی مریضوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ آج پورا جسد ملت ان قلبی بیماریوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ یہی قلبی بیماریاں ملت اسلامیہ کے زوال کی اصل بنیاد ہیں۔ اسلام کے ابتدائی ادوار میں ملت اسلامیہ باطنی امراض سے پاک ہونے کی وجہ سے دنیا پر ایک غالب قوت کی حیثیت سے رہی۔ آج افراد امت کی توجہ ان قلبی بیماریوں کی طرف نہیں کہ اس کے تباہ کن اثرات کا احساس ہو سکے۔ قلبی بیماریوں کی وبا کا علاج اہل اللہ کی تلاش اور ان سے مستقل علاج کا تقاضا کرتا ہے۔ صرف رسمی اور رواجی بیعت سے قلبی بیماریوں کا ازالہ قطعاً ممکن نہیں۔ ان بیماریوں کا علاج فنا و بقا سے مشرف ہونے والے واصلین حق کی صحبت ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ بات فقیر نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کسی درس میں کہ یہ رسمی طور پہ جو بیعت والے سلسلے ہوتے ہیں نا، بس مرید ہو جاؤ، جو بھی ہو بس مرید ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ بس، پھر اس کے بعد کچھ کرو نہ کرو، نہ تو پیر صاحب نے کچھ پوچھنا ہے اور نہ
مرید نے ویسے ہی نہیں پوچھنا اس کا، تو مرید کا تو ہمارے یہاں جو اپنا جو چل رہا ہے حساب کتاب وہ یہ کہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ کہ بیعت ہونے کے بعد جی اب سارا کام جو ہے وہ پیر صاحب کا ہینڈ اوور ہو گیا، اور اب جنت میں داخلہ پکا پکا ہو گیا، اب ہم پکے پکے جنتی ہیں کیونکہ ہم مرید ہو گئے، ہم مرید ہو گئے، اور پیر صاحب نے پھر نہیں پوچھنا کہ بھائی نمازی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کی اپنی نمازوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رسمی پیری مریدی ہے یہ تباہ کن ہے، یہ ایمان تک خراب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ بیعت ہونے کا مقصد جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ اعمال صالحہ چھٹی کرا دینا۔ اب ہمارے فیض ذہن جو بن چکا ہے نا کہ مرید ہو جاؤ چھٹی، قبر پیر صاحب بچا لیں گے، اشر پیر صاحب بچا لیں گے۔ پیر صاحب خود کیسے بچیں گے؟ پیر صاحب خود کیسے بچیں گے؟ وہاں یہ باتیں تھوڑی چلیں گی میں مکے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، یا میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں تھوڑی باتیں چلیں گی یہ۔ تو یہ بلا وجہ کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں، ان سے نکل آنا چاہیے۔ اور جو ہمارے جو دعوے ہیں نا عشق عاشق رسول ہونے کے، یعنی حال ہمارا یہ کہ ہم مرید بھی ہیں، اپنا خود مرید بھی ہو گئے، کسی کو اپنا پیر ہی بنا لیا ہے، ایک بیسکلی تو مسلمان الحمدللہ، پھر اس کے بعد کسی سے جا کے نسبت بھی حاصل کر لی، اور نسبت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھنا نہیں ہے کیا نسبت حاصل کرنی کہاں جا کے، بس مرید ہو جاؤ۔ اور مرید ہونے کے لیے پھر وہ جو اپنا ایک معیار جو ہم نے مقرر کر لیا ہے کہ مرید کس کا ہونا ہے جا کے، ہاں مرید اس کا ہونا ہے کہ یار وہ جو بابا ہے نا اس کے پاس کوئی کرامت ہونی چاہیے، وہ کوئی کرامت دکھائے تو پھر جا کے اپنا سر رکھیں گے سامنے، باقی ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ باقی تو اگر انہوں نے باتیں یہی کرنی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، بری باتوں سے بچو، اچھی باتیں کی، اگر یہ تو سب کو پتہ، یہ باتیں کچھ کر کے دکھاؤ۔ اگر اس نے کچھ کر کے دکھایا تو پھر تو یہ واقعی کامل ہے۔ اور اگر ایسی کوئی کرتب نہیں دکھایا نا، ہم اس کو کرتب کہتے ہیں، ہم کرامت نہیں بولتے، اس نے کوئی کرتب نہیں دکھایا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جانے والے وہ کہ جو رسمی مرید ہونا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ خالی ہے، یہ خالی ہے۔ وہ ایک ساتھی تھے تو ایسی وہ کسی صاحب کے کئی محفل تھی غالباً، تو وہ جب وہاں پہ گئے، ان کا تعلق اس فقیر کے ساتھ تھا، تو وہاں جب وہ گئے تو وہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہاں وہ ذکر کے حوالے سے وہ گفتگو چل رہی تھی، اور وہ لوگوں پہ اپنی ان کے کہنے کے مطابق وہ باطنی اپنی توجہ ان پہ ڈال رہے تھے۔ تو بولا مجھے ہی بٹھا لیا سامنے، مجھے بٹھا کے اور سامنے، اور مجھ پہ انہوں نے بظاہر کہ توجہ ڈالی، تو بولا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر پکڑ کے ہلایا، بولا کچھ ہو رہا ہے؟ بولا مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اسے 3 بار مجھے پکڑ کے ہلایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ہاتھ زور سے دبایا پکڑ کے، تو کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اسے 3 دفعہ جب اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر ان پیر صاحب نے کہا کہ تمہارا جو پیر ہے نا وہ کامل نہیں ہے۔ تو کہا میرا پیر کامل کیوں نہیں ہے؟ کہ میں تم پہ توجہ ڈال رہا ہوں نا، وہ اثر نہیں کر رہی، تو تمہارا پیر کامل نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو میرا پیر کامل نہیں، تو آپ اگر کامل ہے تو آپ کو تو اثر مجھ پہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اس قسم کی یہ مطلب کہ عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں، کہ پکڑ کے ہلانا جلانا، یہ تصرف کرنا، یہ ان عوام کو ان باتوں پہ لگایا ہے۔ اس سے کیا ہوگا اگر وہ بندہ نہیں ہل رہا، مثال کے طور پہ اگر وہ زمین سے اچھل کے اوپر جا کے نیچے نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ آرام سے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے نا۔ بیسیکلی چیز اللہ کا ذکر کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرا ذکر کرتے ہوئے تجھے جھوما تھا کہ نہیں جھوما تھا، تجھے وجد آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تو کتنا فٹ اوپر گیا تھا، کتنا نیچے آیا تھا، کیا یہ پوچھے گا؟ اللہ نہیں پوچھے گا۔ بیسیکلی سوال ہوگا، میں نے کہا تھا کثرت سے مجھے یاد کر کے آنا، بتا ذکر کتنا کر کے آیا۔ جیسا کہ حضور پہ درود شریف پڑھنے کی بات ہے، حکم ہے کہ کثرت سے ماں پر درود سلام پڑھا کرو، تو اللہ ہم سے ہی پوچھے گا کہ بتاؤ پڑھ کے کتنا آئے ہو۔ تم دنیا میں ان چکروں میں لگے رہے، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد پڑھنا چاہیے، اللہ اشارہ نہیں پوچھے گا، پڑھ کے کتنا آیا یہ بتا۔ اب ہمیں ان چکروں میں لگا دیا،
تو بیسیکلی چیز جو ہے وہ جو حکم ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. تو جو آپ کو جو صحیح بندہ ملے گا وہ آپ کا فوکس اس بات کی طرف کرائے گا، وہ یہ بناوٹی انداز کی طرف نہیں جائے گا کہ آپ کو ہلنا جلنا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کیفیت جو آتی ہے نا ذکر کرتے ہوئے، وہ از خود آتی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. وہ بندہ اپنے پر طاری نہیں کرتا، وہ ہو نہیں سکتی طاری. ہاں کچھ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ریئل چیز ہوتی ہے، ریئل جو آپ جسے مراقبہ کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ جو ہمارا طریقہ، ہم تو خاموشی کے ساتھ، جسم بھی نہیں ہلتا، آرام، جو مجددی طریقہ ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے، وہ آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، زبان تعلق کے ساتھ لگا کر، سانس ناک سے جو نارمل طریقے سے چلتی رہتی ہے اس طریقے سے کر کے، اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے تصور مرشد کر کے اللہ کا ذکر کریں آرام سے بیٹھ کے. کوئی ہلنا شرط نہیں آپ نے فرمائی. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم دائیں بائیں ہلو گے تو پھر مراقبہ ہوگا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سکوت چاہیے مراقبے کے اندر. جیسا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں تھوڑا تھوڑا وہ دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے. اب عموماً اس فقیر نے بھی دیکھا کچھ حضرات کو، تو وہ اس کیفیت کو وہ سرور میں لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ نماز میں سرور آ رہا ہے، اور یہ کیفیت خود ہی تاریکی بھی ہوتی ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں اس بارے میں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں، آپ نے سنا نا کہ دین کے معاملے میں سخت ہو مومن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخت کون ہوگا؟ تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ کے ہاتھ میں ہینٹر رہتا تھا نا، کوڑا جسے کہتے ہیں آپ، ہینٹر. تو وہ جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا تو اب وہ حالت نماز میں تھا، حالانکہ حالت نماز میں ہونے کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اس کے مار دیا، اور کوڑا مار کے فرمایا کہ نماز میں سکوت اختیار کر، یعنی ٹھہر جائے ایک مقام کے اوپر. یہ دائیں بائیں ہلنا جلنا ایک بلکہ نہیں کہ آپ دیکھو کہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ جب دائیں بائیں ہلیں گے تو آلریڈی آپ کی توجہ اپنے ہی باڈی کی طرف رہے گی کہ زیادہ ادھر نہ چلا جاؤں، گر جاؤں گا، پھر ادھر آؤں گا تو زیادہ، پھر ادھر جائے گا تب بھی سنبھالے گا، ادھر جائے گا تب بھی سنبھالے گا. تو یہ تو اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، کھڑا ہوا، یعنی کہ نماز میں ساری توجہ تو اپنی باڈی کی طرف لگی ہوئی. اور حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا. تو اب فوکس پہ ہونا چاہیے کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جس طرح نماز رسول اللہ نے پڑھ کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کے ہمیں دکھائی ہے، ہم اس طرح نماز پڑھیں. یہ اب حضور کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ نکال لینا اس میں کہ بھائی اس طرح، تو کوئی اپنے حالت نماز میں کوڑا مار کے اس کو وہیں ختم کر دیا. بھائی یہ کیفیت کوئی نہیں چلے گی تمہاری، کوئی اپنی کیفیت بنا کے کہ بھائی میں اس طرح کروں گا. کیفیت آلریڈی کچھ خدا کی طرف سے آ جائے وہ الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں. لیکن اب ہر دوسرا آدمی یہ کرنے لگے تو پھر وہ ہر دوسرے کی اپنی کیفیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریئل جو ہمارا دین ہے اور ریئل ہمیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم اسے فوکس کریں. پیری مریدی جو ریئل ہے اس کے اندر یہ تمام تر باتیں جو اب رائج ہو گئی ہیں، جو بناوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، تصنع سے تعلق رکھتی ہیں، ان بناوٹی چیزوں نے اس عظیم اور بڑی مقدس راہ ہے، یہ تصوف کی راہ جو ہے بڑی متبرک راہ ہے، ان بناوٹی چیزوں نے ایک عام آدمی کے لیے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. وہ جتنا آسان تھا نا تصوف، جتنا آسان تھا اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا ہے. اب اگر کسی کو وجد نہیں آ رہا نا، ذکر اس نے لے لیا، اپنا تسبیحات بھی کر رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اب اس کو وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے، تو اب وہ سوچنے پڑ جائے گا یار میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں رہا. اب اس بیچاروں کو پتہ نہیں یہ تو شرط تھی نہیں بھائی، ہلنا جلنا یہ شرط تھی نہیں. اللہ کا جو حکم ہے تو ذکر کرنے کا ہے، وہ الحمدللہ وہ تم کر رہے ہو، اس بات پہ شکر ادا کرو. تو وہ سامنے والا جو ان کا جو بھی ہے رہبر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اس پہ ٹھہرا کے رکھے کہ نہیں، اس پہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. آپ ذکر کر رہے ہو، بس اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کہاں تو آپ کے لیے بس ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکلتا تھا، اب تو ذکر کر نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے لگے ہو بیٹھ کے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ نکال لیتے ہو، چلتے پھرتے تمہارا خیال اللہ کے ذکر کی طرف ہی رہتا ہے. تمہارے معاملات میں تم اب حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگے ہو. تمہاری زبان سے اب گالی کے بجائے لوگوں کے لیے دعائیں نکلنے، یہ بہت اچھا حال ہے، یہی کیفیت ہے.
اصل کیفیت تو یہ دیکھیں، ہم اسے کیفیت کا نام ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے جو ذہن بنا دیے گئے نا، وہ کرامت کے نام کے اوپر کرامت کے نام پر اوپر کرتب دکھانے والوں کے لیے جو ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے، تو پھر اس لیے ہم تصوف کی روح سے بہت دور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تصوف کی روح کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں تصوف کے لائن کے، ان کو کما حق حاصل کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔